السلام علیکم۔ توریت کے ماننے والے کو یہودی، انجیل کے ماننے والے کو عیسائی، قرآن کے ماننے والے کو مسلمان، لیکن زبور کے ماننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ان کی قوم کہاں ہے؟ اگر پچھلے زمانے میں تھی تو وہ کون سی قوم تھی؟ اور زبور کیا آج بھی موجود ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ 24 یا 2500 قبل مسیح بتلایا جاتا ہے، یعنی آج سے تقریباً 4500 سال پہلے کا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں آباد کیا، اور ان کی نسل سے صرف ایک ہی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور دونوں کے مابین تقریباً 3000 سال کا زمانی وقفہ موجود ہے۔ دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دوسری بیوی سے اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو سرزمین فلسطین میں آباد کیا، اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی، اور مورخین کے مطابق وہ شام کے علاقے کنعان میں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں صحف ابراہیم ہی کی شریعت لاگو تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں 4 آسمانی کتب، توریت، انجیل، زبور اور قرآن مجید کے علاوہ صحف ابراہیم کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن صحف ابراہیم کا کوئی تحریف شدہ ورژن بھی اس وقت موجود نہیں ہے۔ البتہ دور جہالت میں اہل مکہ کے مشرکین میں صحف ابراہیم کی مشق شدہ تعلیمات پر عمل موجود تھا، جیسا کہ حج وغیرہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین اور بھائیوں کو شام سے مصر میں بلوا لیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر پر چرواہے بادشاہوں کی حکومت تھی، جو مصر کے گداگر کے صحرا کے بدو قبائل تھے، اور انہوں نے مصر کے مقامی آبادی یعنی قبطیوں کو غلام بنا رکھا تھا۔ بعد ازاں حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے کافی عرصے بعد مصر کی مقامی آبادی یعنی قبطیوں نے چرواہے بادشاہوں کے خلاف بغاوت کر دی اور ان کو مار بھگایا، اور ان کے چہیتوں یعنی بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا۔ اس وقت سے بنی اسرائیل قبطیوں کے غلام چلے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد یعقوب علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی اور ان کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مابعوث کیا، اور ان پر توریت نازل کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر ایک بہت بڑے صحرائے سینا عبور کرتے ہوئے فلسطین لے گئے۔ اس صحرائے سینا کے رستے میں کوہ طور پر توریت نازل کی گئی۔ صحرا میں من و سلوہ کھانے کو ملا، اور بادلوں نے صحرا کی دھوپ سے سایہ کیا، چٹان سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ مورخین کے ایک اندازے کے مطابق مصر سے فلسطین کی طرف اس ہجرت میں بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ اس کے علاوہ بھی کئی اندازے بیان کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ 1500 قبل مسیح یعنی آج سے 3500 سال پہلے کا بتلایا جاتا ہے۔ فلسطین میں مشرکین کی حکومت تھی، اور بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں فلسطین کو فتح کیا، اور فلسطین پر بنی اسرائیل کی حکومت یا خلافت قائم ہو گئی، اور اس خلافت کا نقطۂ عروج حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خلافت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 1000 سال مسیح بتلایا جاتا ہے، یعنی آج سے 3000 سال پہلے کا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کتاب نازل ہوئی، جو اللہ تعالیٰ کی حمد کے ترانوں پر مشتمل تھی، نہ کہ کوئی علیحدہ سے شریعت یا قانون تھی، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل ہی کے ایک پیغمبر تھے۔ ان کی شریعت بھی توریت ہی تھی۔ پھر بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے ان میں ایک آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے، جن کی شریعت بھی توریت ہی تھی، اور ان پر جو کتاب نازل ہوئی ہے یعنی انجیل، اس کا موضوع تو تزکیہ نفس، اخلاق کی اصلاح اور حکمت کا بیان ہے، کیونکہ یہود کے علماء میں جو بگاڑ پیدا ہوا تھا وہ اخلاقی تھا، قانون یا شریعت کی تو وہ خوب بال کی خال اتارتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد آج سے تقریباً 2000 سال پہلے ہوئی ہے۔ اس کے بعد نبوت بنی اسرائیل میں ختم ہو گئی، اور وہاں سے نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں منتقل ہو گئی، اور یہی وجہ ہے کہ یہود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے شدید مخالف اور دشمن ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنو اسماعیل میں آمد سے ان کی خاندانی مذہبی قیادت یعنی بنو یعقوب کی قیادت ختم ہو گئی، اور امت مسلمہ کا ٹائٹل بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل کی طرف منتقل ہو گیا۔